الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ جل جلالہ عمن والہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو، مسلمانوں، کلمے والو، خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کا سامان لے لو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اور راہ خدا کے اندر نکلو تنہا تنہا یا جماعتیں بنا بنا کر۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ آیت مبارکہ اگرچہ نازل ہوئی ہے جہاد کے جنگ کے بارے میں، لیکن تشمل الخیر کلہ، تمام خیر اور بھلائی کو یہ آیت مبارکہ شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنا ہے مردوں کو، عورتوں کو ایمان اور عمل بنانے کے لیے، اور ایمان و عمل کو عالم میں پھیلانے اور پہنچانے کے لیے، کیونکہ یہ امت محمدیہ آخری امت ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا جو کام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری امت محمدیہ کو عطا فرمایا، مردوں کو بھی عطا فرمایا، عورتوں کو بھی عطا فرمایا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، عورتوں، یاد کرو ان آیات اور روایات کو، قرآن اور حدیث کو جو تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْنَ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس گھر کے اندر رکھا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا سنا جاتا ہے۔ اور ایک مطلب یہ بیان فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، بیویوں، وہ قرآن حدیث جو تمہارے گھر میں پڑھا جاتا ہے اس کو اپنے پاس نہ رکھو، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں لا کر، اپنے علم و عمل میں لا کر اس کو دوسروں تک بھی پھیلاؤ اور پہنچاؤ۔ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کتاب میں، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی اپنی کتاب معارف القرآن میں تحریر فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ فرض تھی، اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، بیویوں پر بھی تبلیغ فرض تھی۔ تو دین کا سیکھنا بھی فرض ہے اور دین پر عمل کرنا بھی فرض ہے، اور دین کو پھیلانا اور پہنچانا بھی فرض ہے۔ یہ تینوں فریضے ہماری زندگی میں آ جائیں، اس کے لیے اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے سفر ہوتا ہے، 10 دن کے لیے سفر ہوتا ہے، 40 دن، 4 مہینے، 5 ماہ کے لیے، سال، 2 سال، تیسرے سال کے لیے ملکوں میں جماعتیں آتی ہیں جاتی ہیں۔ اس ساری نقل و حرکت چلت پھرت دعوت و تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمان مرد و عورت دین سیکھیں۔ آج بہت بڑا طبقہ مردوں عورتوں کا ایسا ہے جو لا الہ الا اللہ تک سے بھی نا آشنا ہے، محمد رسول اللہ سے بھی نا آشنا ہے، قرآن مقدس بھی سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، اور احادیث مبارکہ بھی پڑھی نہیں، سیکھی نہیں، نہ آیات یاد ہیں نہ روایات یاد ہیں، زندگی جہالت میں، غفلت میں، الامان والحبیث، بددینی بے دینی میں گزر رہی ہے۔ اس لیے پہلا فریضہ تمام مسلمان مردوں عورتوں کا یہ ہے کہ وہ ایمان سیکھیں، وہ قرآن سیکھیں، وہ سنت اور شریعت سیکھیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اعمال
یہ ساری کی ساری تعلیم سارے مسلمان مرد و عورت سیکھیں. اللہ کا ایک ایک حکم سیکھنا ہے اور اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا ہے اور اللہ کے ایک ایک حکم کو عالم میں پھیلانا اور پہنچانا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو درجے قیامت میں آخرت میں ان کے اعمال کے برابر ملیں گے. جتنے اعمال زندگی میں ہوں گے اتنے ہی درجے کل آخرت میں قیامت میں بلند و بالا ہوں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ فرماتے ہیں قیامت میں آخرت میں نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی الا من اتى الله بقلب سلیم، جو ایمان سے بھرا ہوا دل لے کر آئے گا اور عمل سے بھری ہوئی زندگی لے کر آئے گا. یہ چیز قیامت میں مردوں کے عورتوں کے کام آئے گی. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے ایمان کو قرآن کو سیکھنے کے لیے اور ایمان اور عمل پر عمل کرنے کے لیے. اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی فارغ ہو جاتا ہے دکان کے کاموں سے، کھیت کے کاموں سے، عورتیں فارغ ہو جاتی ہے گھر کے کاموں سے. بس اللہ کے راستے میں قرآن کا سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، حدیث کا سیکھنا آسان ہو جاتا ہے اور عمل کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے، سہل ہو جاتا ہے. چارٹ پڑھنا آسان ہو گئی، تہجد پڑھنا آسان ہو گئی، اشراق اوابین پڑھنا آسان ہو گئی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھنا آسان ہو گئی، تعلیم آسان ہو گئی اور تبلیغ و تشکیل آسان ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکل کر مرد و عورت یکسو ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. بہترین موقع ہے ایمان و قرآن کو، سنت و شریعت کو سیکھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا. اور تیسری چیز ایمان اور عمل کی دعوت، سنت اور شریعت کی دعوت، مردوں کو اس کے لیے تیار کرنا، عورتوں کو اس کے لیے تیار کرنا. آج مرد بھی عورتیں بھی اپنا مقصد حیات، مقصد زندگی بھولے ہوئے ہیں. مردوں نے اپنا کام کمانا سمجھا ہے، عورتوں نے اپنا کام پکانا سمجھا ہے اور اولاد نے، بچوں نے اپنا کام کھانا سمجھا ہے. الرجال یکسبون والنساء تطبخون والاولاد یاکلون. مرد کما رہے ہیں، عورتیں پکا رہی ہیں اور بچے کھا رہے ہیں. 90% مسلمان الامان والحفیظ دنیا میں نماز نہیں پڑھ رہے. مسلمان ہیں، کلمے والے ہیں، لیکن فجر نہیں پڑھ رہے، ظہر نہیں پڑھ رہے، عصر نہیں پڑھ رہے، مغرب نہیں پڑھ رہے، عشاء نہیں پڑھ رہے، غفلت میں ہیں. جب نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز کی دعوت کیسے دیں گے؟ جب ذکر نہیں کر رہے تو ذکر کی دعوت کیسے دیں گے؟ جب عبادت نہیں کر رہے تو عبادت کی طرف لوگوں کو کیسے متوجہ کریں گے؟ تو عبادت کو بھی بھول گئے اور دعوت کو بھی بھول گئے. مردوں نے اپنا کام کمانا سمجھ لیا، عورتوں نے اپنا کام پکانا سمجھ لیا اور بچوں نے کھانا سمجھ لیا. جب مرد دیندار نہیں ہیں، عورتیں دیندار نہیں ہیں تو بچے دیندار کیسے ہوں گے؟ بچے سنت شریعت کے پابند کیسے ہوں گے؟ بچے تو ماں باپ کا اثر لیتے ہیں. بیٹا دیکھتا ہے باپ کو کہ یہ کھیت کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، دکان کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، یہ اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر مسجد کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. یہ دین کے کاموں کو پہلے نمبر پر رکھ رہا ہے یا دنیا کے کاموں کو پہلے نمبر پر رکھ رہا ہے؟ اگر بیٹا دیکھتا ہے کہ باپ کھیت میں جانے کو ضروری سمجھ رہا، دکان میں جانے کو ضروری سمجھ رہا، مال کمانے، روپے پیسے کمانے کو ضروری سمجھ رہا، فجر غائب ہے، ظہر غائب ہے، عصر مغرب عشاء غائب ہے، تو غیر محسوس طریقے سے بیٹا باپ کا اثر قبول کرے گا اور وہ بھی دنیا ہی کی طرف متوجہ ہوگا. ابھی ہماری جماعت کی مستورات کی چلے میں ہماری جماعت گئی، نوئیڈا میں اور فرید آباد میں. تو ایک مسجد میں ہماری جماعت تھی تو ہم نے ساتھ ایک بچے سے پوچھا بھائی تمہارے ابا کہاں ہیں، روزہ رکھتے ہیں؟ وہ نے کہا جی ابا تو دکان پر گئے ہیں. روزہ رکھتے ہیں کہ وہ تو روزہ نہیں رکھتے. کیوں کہ وہ کام پہ جاتے ہیں نا، وہ کام پہ جاتے ہیں نا، اسی لیے روزہ نہیں رکھتے. یعنی کام کی اہمیت بڑی ہو گئی اور روزے کی اہمیت کم ہو گئی، نماز کی اہمیت کم ہو گئی. بچی دیکھتی ہے ماں کو کہ ماں کپڑے میں اور سونے چاندی میں اور زیورات کی باتوں میں اور گھر کے کام کاج میں زیادہ توجہ دیتی ہے یا قرآن پڑھنے میں زیادہ وقت لگاتی ہے، ذکر کرنے میں زیادہ وقت لگاتی ہے، تسبیح پڑھنے میں زیادہ وقت لگاتی ہے. والدہ پردے کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ والدہ تہجد پڑھ رہی، اشراق پڑھ رہی، اوابین پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی؟ آنے والی مستورات کو ایمان کی عمل کی دعوت دے رہی کہ نہیں دے رہی؟ اگر بچی دیکھتی ہے کہ ماں پکانے میں زیادہ وقت لگاتی ہے، پہننے میں کھانے میں وقت زیادہ لگاتی ہے اور گھر کے کام کاج میں کم وقت زیادہ لگاتی ہے، نماز فجر بھی غائب ہو رہی، ظہر بھی غائب ہو رہی، مغرب عشاء بھی غائب ہو رہی، پردے کا بھی اہتمام نہیں، تبلیغ اور دعوت کا بھی اہتمام نہیں، تو بچی غیر محسوس طریقے سے
ماں کا اثر قبول کرے گی اور وہ سمجھ جائے گی کہ دنیا کے گھر کے کام زیادہ ضروری ہیں اور دین کے دعوت کے کام غیر ضروری ہیں۔ موقع مل جائے تو کر لو، موقع نہ ملے تو رہنے دو، چھوڑ دو۔ تو اس لیے مردوں کو بھی اپنا کام سمجھنا چاہیے، عورتوں کو بھی اپنا کام سمجھنا چاہیے۔ جب مرد اور عورت اپنا کام سمجھ جائیں گے تو اولادیں بھی اپنا کام سمجھ جائیں گی۔ تو مردوں کا کام کیا ہے، عورتوں کا کام کیا ہے؟ ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے یہ نقل و حرکت چلت پھرت جاری کی، شروع کی۔ کتنے مرد دیندار بن گئے، کتنی عورتیں دیندار بن گئی، کتنے مرد دین کے مددگار بن گئے، کتنی عورتیں دین کی مددگار بن گئی، اللہ کے کلمے کو پھیلانے پہنچانے والی بن گئی۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ نے قرآن میں مردوں عورتوں کے کام کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یا اللہ کیا کام ہے مردوں کا، کیا کام ہے عورتوں کا؟ اللہ فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سارے ایمان والے مردوں عورتوں کا سب سے پہلا کام اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے، بری باتوں سے منع کرنا ہے، ایمان کی دعوت دینی ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا، دریا پہاڑ ہواؤں کو بنایا، پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان کا خالق ہے۔ جیسے یہ پوری دنیا بننے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، ایسے ہی نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ سب کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، امام ہیں، مقتدیٰ ہیں، پیشوا ہیں۔ ان کے طریقوں پر چلنا، ان کی سنتوں پر چلنا، ان کی طرح دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ سب سے پہلا یأمرون بالمعروف، کہ وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا سب سے اچھی بات وہ ایمان ہے، سب سے اچھی بات وہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، وہ ایمان ہے۔ سب سے اچھی بات کہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور نماز کی دعوت دیتے ہیں، روزے کی دعوت دیتے ہیں، حج کی دعوت دیتے ہیں، زکوٰۃ کی دعوت دیتے ہیں، تلاوت کی، ذکر کی دعوت دیتے ہیں، توبہ اور استغفار کی دعوت دیتے ہیں، عورتوں کو پردے کا حکم کرتے ہیں، کیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی پردہ بھی فرض ہے، پردہ بھی فرض ہے۔ تو وہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، کفر سے روکتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، جہالت سے روکتے ہیں، غفلت سے روکتے ہیں، بددینی بے دینی سے روکتے ہیں، رسومات سے، خرافات سے، بدعات سے، بددینی اور بے دینی سے منع کرتے ہیں۔ یہ کام ہے مسلمان مردوں عورتوں کا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں جماعت میں جا رہے تو نماز پڑھ رہے، جمعہ آ گیا، رمضان آ گیا، عید و بقرعید آ گئی تو نماز پڑھ رہے، اور شادی بیاہ ہو گئی تو نماز کی چھٹی ہو گئی، نہیں۔ یقیمون الصلاۃ، وہ فجر بھی قائم کرتے ہیں، ظہر بھی قائم کرتے ہیں، اصل مغرب عشاء بھی قائم کرتے ہیں، یہاں تک کہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ الشکر بھی پڑھتے ہیں، سارے فرائض اور نوافل نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو مال اللہ نے فرض کیا تو غریبوں کو، مسکینوں کو اس کا حق دیتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ نماز میں، روزے میں اور عبادت میں اللہ کے پابند نہیں، صرف کہ نماز روزہ تو ایسے کرو جیسے اللہ نے کہا، اس کے نبی نے کر کے دکھایا، اور شادی بیاہ ایسے کرو جیسے یہود کرتے ہیں، نصارہ کرتے ہیں، غیر مسلم کرتے ہیں، ایسے کماؤ، ایسے کھاؤ، ایسے پہنو جیسے غیر مسلم نہیں۔ جس طرح نماز میں ہم اللہ کے پابند ہیں، روزے میں اللہ کے پابند ہیں، حج اور زکوٰۃ میں اللہ کے پابند ہیں، ایسے ہی کمانے اور کھانے اور پہننے اور شادی بیاہ میں اور بچوں کی تربیت کرنے میں بھی اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، تابع دار ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کمانے میں بھی، کھانے میں بھی، پہننے میں بھی، خوشی میں بھی، غم میں بھی، رہن سہن میں بھی، اخلاق اور معاملات میں بھی کوئی چیز ان کی سنت کے اور شریعت کے، عبادت کے اور دعوت کے خلاف نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے مردوں پر، عورتوں پر اللہ رحم فرمائیں گے، فضل فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنم سے، دوزخ سے، عذاب سے، اپنی پکڑ سے بچا لیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا وہ اس لیے ہے تاکہ ہم جو نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں ہم بھی سمجھ جائیں کہ ہمارا دنیا میں سب سے پہلا کام وہ ایمان کی دعوت دینا ہے، عمل کی دعوت دینا ہے، ایمان اور عمل کی دعوت دے کر عمل میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا اس سے اچھی کسی مرد کی بات نہیں، اس سے اچھی کسی عورت کی بات نہیں جو اللہ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور جو کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ دعوت کا کام، یہ عبادت کا کام، یہ مسلمانوں کا کام ہے، جماعت والوں کا نہیں، صرف تبلیغ والوں کا نہیں، یہ سارے مسلمان چاہے وہ عرب ہوں، عجم ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، جو ہو جہاں کے ہوں، سارے مسلمانوں کا کام یہ ہے۔ وقال اننی من المسلمین، میں بھی مسلمان ہوں۔ عبادت کا فریضہ، دعوت کا فریضہ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا، رسول اللہ کی طرف سے ہمیں ملا، قرآن اور حدیث کی طرف سے ہمیں ملا، اسلام اور ایمان نے ہمیں یہ کام عطا فرمایا ہے، یہ فریضہ اور یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے۔ اس لیے ہمیں خود بھی اپنا مقصد حیات، مقصد زندگی راہ خدا میں نکل کر سمجھنا ہے، اور جہاں ہماری جماعت جا رہی ہے، جس گھر میں ہمارا قیام ہو رہا ہے، جس گھر کے جس کمرے کو ہمارے لیے طے کر دیا گیا وہ ہماری مسجد ہے، اسی میں اپنا ہمیں سامان رکھنا ہے، اور اسی میں ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، اور اسی میں ہمیں اپنا قیام کرنا ہے۔ اور مردوں کا قیام مسجد میں ہوگا، مستورات کا قیام جو ان کے لیے کمرہ طے کر دیا گیا گھر کا، اس کمرے کے اندر ان کا قیام ہوگا، دوسرے کمروں میں اور دوسری جگہوں پر ہمیں نہیں جانا، وہی اپنے آپ کو رکھنا ہے پابند بنا کر، گویا کہ ہم اعتکاف میں پہنچ گئے، اور وہاں رہ کر ہمیں نمازوں کی ایسی فضا قائم کرنی ہے، اور تلاوت کی اور ذکر کی اور عبادت کی ایسا ماحول قائم کرنا ہے کہ وہ گھر علم کا مدرسہ بن جائے، وہ گھر ذکر کی خانقاہ بن جائے، اور وہ گھر جہاں ہمارا قیام ہے وہ تبلیغ کا، دعوت کا مرکز بن جائے۔ مذکورات کے قیام کا مقصد گھروں کے اندر یہی ہے کہ ہر گھر کے اندر قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو، ہر گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہو، دعائیں ہوں، توبہ استغفار ہو، اور ہر گھر کے ہر فرد کے اندر دعوت کا، تبلیغ کا، اللہ کے کلمے کو عالم میں پھیلانے اور پہنچانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے گھر کے کاموں میں بھی ہم ان کا ساتھ دیں گے مذکورات کی، یہ نہیں کہ وہ اپنا ہمیں ناشتہ کرانے میں لگ گئی، کھانا پکانے میں لگ گئی اور ہماری خدمت میں لگ گئی، وہ ہماری تعلیم میں بھی شرکت نہیں کر رہی، وہ ہمارے مذاکرے میں بھی شرکت نہیں کر رہی، اور وہ ہماری تشکیلوں میں بھی ہمارے ساتھ نہیں، ان ساری گھر کی بہنوں کو جہاں ہمارا قیام ہوگا اپنے اعمال کے اندر انہیں شریک کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی وہ نماز ادا کر رہی ہوں، ہمارے ساتھ ہی وہ تلاوت میں، ذکر میں اور سیکھنے سکھانے میں مشغول ہوں، اب قرآن کا حلقہ لگ رہا ہے اس کے اندر وہ بہنیں ہمارے ساتھ ہوں، اب 6 صفات کا مذاکرہ ہو رہا ہے وہ بہنیں ہمارے ساتھ ہوں، تعلیم ہو رہی ہے ہماری وہ ہمارے ساتھ ہوں، دوپہر کی تعلیم میں بھی اور صبح کی تعلیم میں بھی گھر کی مذکورات جس گھر میں ہمارا قیام ہے ان کے ایک ایک فرد کو ہمیں داعی بنانا ہے۔ مرد ان کے ہمارے ساتھ، مردوں کے ساتھ مسجد میں رہیں گے، وہ وہاں گشت کرائیں گے، ملاقاتیں کرائیں گے، اور وہ وہاں کی تعلیم میں شریک ہوں گے تاکہ ادھر مردوں کے ذریعے مردوں کا ذہن بنتا رہے اور یہاں گھر میں عورتوں کا ذہن عورتوں کے ذریعے بنتا رہے۔ الجنس یمیل الی الجنس، کہ جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، مرد مردوں سے اثر قبول کریں گے دین کا، دعوت کا، اور عورتیں عورتوں سے اثر قبول کریں گی دعوت کا، تو وہاں ذہن بنایا جائے اور تیار کیا جائے کہ جیسے ہم آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، فرمایا ایسے ہی یہاں سے بھی نقل جماعت نکل جائے، مذکورات کی جماعت 3 دن کی ہے تو 3 دن کی جماعت ہمارے ذریعے نکل جائے، اور 10 دن کی جماعت نکل جائے، وہاں جا کر ہم معلوم کریں گے کہ اس محلے میں اور اس گاؤں میں کتنی مذکورات ہیں جنہوں نے 3 دن 3 دفعہ لگا دیے، ہم ان کی مسجد کی تشکیل کریں گی، اور کتنی مذکورات ایسی ہیں جن کے اشرے لگ گئے، ہم ان کی چلے کی تشکیلیں کریں گی، اور کتنی مذکورات ایسی ہیں جن کا چلہ لگ گیا، ہم ان کی دوسرے چلے کی تشکیل کریں گی، اور اسی طرح کتنی مذکورات ایسی ہیں جن کے آج تک کبھی 3 دن نہیں لگے، تو ان کی 3 دن کی جماعت نقل ہمیں اس گھر سے، اور اس گھر کی تعلیم میں جو مذکورات محلے کی گاؤں کی جڑیں گی اس دور بعد، تو ان کی بھی ہمیں تشکیل کرنی ہے، تو نئی مذکورات کی بھی تشکیل کرنی سہ روزہ کے لیے، اور پرانی مذکورات کی اشرے کے لیے، چلے کے لیے، اور 2 ماہ کے لیے، یہاں تک کہ ان ماؤں بہنوں کے ذریعے جو ہمارے گھر میں تعلیم کے لیے آئیں گی،
اور بات یہ جو گھر کی مستورات ہیں ہم ان سے معلوم کریں گے آپ کے کتنے بیٹے ہیں ماشاءاللہ کتنے حافظ ہیں کتنے عالم ہیں. اگر ان کے بیٹے کوئی عالم ہیں تو ہم کہیں گے اپنے بیٹے کو 1 سال کے لیے جماعت میں راہ خدا میں بھیجو اور ان کا سال لگ گیا ان کو دوسرے سال میں بھیجو دوسرا سال لگ گیا ان کو تیسرے سال میں بھیجو. کتنے بچے ہیں آپ کے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو بقرعید کی چھٹی میں 10 دن کے لیے بھیجو اور اسی طرح جمعرات کو 24 گھنٹے کے لیے بھیجو. کتنے لڑکے ایسے ہیں تمہارے جو اسکول میں کالج میں پڑھ رہے ہیں ان کو مئی جون میں چلے کے لیے بھیجو. جب ان کی تعلیم پوری ہو جائے ان کو 4 مہینے کے لیے بھیجو. یہاں تک کہ ابھی نظام الدین سے مرکز سے ایک بہت بڑا اہم تقاضا یہ آ رہا ہے. ابھی بھی ہم لوگ تھے وہاں 7 تاریخ میں مئی میں حلقہ میرٹھ کے مشورے میں تو مشورے میں بات آئی بار بار کہ ہماری بہنیں اور لڑکیاں جو اسکول میں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں یا وہ مدرسوں کے اندر پڑھ رہی ہیں اور ان مدرسوں میں ان کا دارالاقامہ ہے وہی ان بچیوں کا قیام ہے یا ایسے ہاسٹل ہیں اسکول ہیں کالج ہیں یونیورسٹیاں ہیں کہ وہاں پر ان بچیوں کا قیام ہے تو ان بچیوں کے اندر بھی ہمیں دعوت کا تبلیغ کا نظام قائم کرنا ہے. اور وہاں ایسی بہنیں وقت لگائے ہوئی اپنے محرموں کے ساتھ جائیں گی اور وہاں ان کا ہفتے واری ایک تعلیم کا وقت طے کریں گی اور اسی طرح ان کو ترغیب دیں گی بچیوں کو کہ ان کے 3 دن والدہ کے ساتھ لگیں ان کے 3 دن والد کے ساتھ لگیں اور پھر ان کا چلہ لگے پھر ان کا عشرہ لگے 10 دن ان کے شادی سے پہلے بچیوں کے لڑکیوں کے طالبات کے جو ہمارے مدرسے میں یا اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں ان کا بھی وقت لگانے کی ہمیں ترتیب بنوانی ہے کہ ان کے 3 دن لگ جائے چھٹیوں میں اور 10 دن لگ جائیں. اسی طرح چلہ عشرہ لگ جائے تاکہ فارغ ہوتے ہی پھر ان کا جب شادی شدہ ہو جائیں تو وہ اپنے محرموں کے ساتھ فوراً چلے میں چلی جائیں. تو پہلے یہ بات تھی کہ عشرہ شادی شدہ یہ لڑکی لگائے گی لیکن اب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ غیر شادی شدہ بچی کا بھی ہمیں عشرہ لگوانا ہے تاکہ جب شادی ہو جائے تو اس کا فوراً چلہ لگ جائے اور پھر اندرون بیرون کے سارے سفر اس کے آسان ہو جائیں. یعنی بچوں ہمارے ذریعے سے بچوں میں بھی تبلیغ ہو رہی ہو دعوت ہو رہی ہو اور ان کی تشکیلیں ہو رہی ہوں ساری تشکیلیں کرنی ہیں ہمیں. یہ نہیں کہ مستورات کی جماعت ہے صرف اس میں مستوراتی کی تشکیلیں ہوں گی مقدم تو ہم اسی کو رکھیں گے کہ مستورات کی جماعت کے ذریعے مستورات کی جماعتیں بنیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تیسرے سال کی بھی دوسرے سال کی بھی پہلے سال کی بھی اور اسی طرح طلباء جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کی 10 دن کی بھی 3 دن کی بھی 24 گھنٹے کی بھی اور جو اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں ان کی بھی یعنی پورا تشکیل کا ایک نظام قائم ہو. ہمیں سارا نظام دعوت کا سارے دیہاتوں میں اور سارے گھروں کے اندر زندہ کرنا ہے قائم کرنا ہے. تو سب سے زیادہ ہماری جو محنت اور کوشش ہوگی وہ اس بات کی ہوگی کہ سارے مرد اور ساری عورتیں وہ دعوت دینے والے بنیں اور وہ عبادت کرنے والے بنیں وہ تعلیم و تعلم میں لگیں اور وہ خدمت میں لگیں. یہ سارے کام سارے عالم میں زندہ کرنے ہیں تو اس کے لیے 3 دن تو شروعات ہے اور ابتدا ہے. اس کے لیے عشرہ اس کے لیے چلہ اس کے لیے 2 ماہ اس کے لیے ساری زندگی وقف کرنی ہے ہمیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی. تو اس لیے ہم اس بات کی پوری فکر اور پوری کوشش کریں گی کہ وہاں ہمارا کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ ضائع نہ ہو. پورا وقت ہمارا دعوت میں لگے پورا وقت ہمارا تعلیم میں لگے پورا وقت ہمارا تشکیل میں لگے عبادت میں لگے ذکر و دعا میں لگے. جس گھر میں بھی قیام ہو اس گھر کا ماحول دعوت کا بن جائے عبادت کا بن جائے سنت و شریعت کا بن جائے. ان کو ہم ترغیب دے کر اللہ کے راستے کے لیے تیار آمادہ کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا مقام احدکم فی سبیل اللہ ساعۃ خیر له من عمله عمره فی اہلہ. تم میں سے کسی کا تھوڑی دیر راہ خدا میں کھڑا ہو جانا اس کے اپنے گھر میں رہتے ہوئے ساری زندگی کے نیک اعمال سے بہتر ہے. اور گھر بھی فتح پور کا اور کنڈے کا گنگوں کا نہیں گھر بھی مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کا. اللہ کے نبی ان سے فرمایا مکے والوں مدینے والوں تمہارا مکے اور مدینے میں ساری زندگی عبادت کرنے سے بہتر تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جانا ہے. فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. راہ خدا کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ اسباب اور اعمال ہیں ان تمام اسباب و اعمال سے بہتر ہے. فرمایا من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ عز وجل حرمہم اللہ علی النار. جس کے پاؤں پر اللہ کے راستے کی گرد و غبار اور مٹی لگ گئی جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. بلکہ ایک روایت میں جہنم کی آگ تو آگ دھواں بھی حرام ہے.
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی برکت سے آج یہ جماعت سہ روزہ کی جا رہی ہے، اور عشرے کی اور چلے کی اور 2 ماہ کی مسورات کی جماعتیں پورے عالم میں الحمدللہ جا رہی ہیں، وہ فرماتے تھے کہ یہ تو اللہ کے راستے کی مٹی کی فضیلت ہے کہ اللہ کے راستے کی مٹی لگ گئی، جہنم کی آگ تو آگ، دھواں بھی حرام ہو گیا۔ جب اللہ کے راستے کی مٹی کی اتنی فضیلت ہے اور اتنا اجر و ثواب ہے کہ دوزخ کی آگ تو آگ، دھواں بھی حرام ہو گیا، تو جس راستے کی مٹی اتنی قیمتی ہے، اس راستے کی تعلیم کتنی قیمتی ہوگی، اس راستے کی تبلیغ کتنی قیمتی ہوگی، اس راستے میں نماز پڑھنا، اس راستے میں ذکر کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اس راستے میں نکل کر اللہ کے بندیوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا، اسی سے اندازہ لگا لو کہ مٹی سے جہنم کی آگ حرام ہو رہی ہے، تو راہ خدا کی تعلیم و تبلیغ سے اللہ تعالیٰ کتنے درجات جنت میں اور آخرت میں بلند کریں گے۔ اس لیے ہم ان کو ترغیب دے کر اللہ کے راستے کے فضائل بتا کر راہ خدا کے لیے تیار اور آمادہ کریں گے۔ تو یہ ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو ہمیں دین پورا سیکھنا ہے، اور دین نماز سیکھنا ہے، نماز کے فرائض سیکھنے ہیں، واجبات سیکھنے ہیں، وضو کے فرائض سیکھنے ہیں۔ 3 چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، 3 چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے، یعنی یہ فضائل اور مسائل پورا کا پورا دین ہمیں سیکھنا ہے، اور اسی طرح پورے دین پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور تیسرا کام پورے دین کی دعوت و تبلیغ کرنی ہے، اور پورے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے سب کو تیار آمادہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نے دعوت دی، تبلیغ دی کہ ایک چھٹی ہو گئی، نہیں، بلکہ ہمیں ان کو بھی کام میں لگانے کی فکر کرنی ہے کہ ان کے گھر میں روزانہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہونے لگے، روزانہ قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو، روزانہ کتابی تعلیم ہو، روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ ہو، روزانہ گھر میں تشکیل ہو، روزانہ گھر کے اندر مشورہ ہو۔ ان 5 اعمال کی پوری ترغیب ہمیں تمام مستورات کو دینی ہے، تاکہ ہر گھر کے اندر جب یہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہوگی تو سارے مردوں کا، ساری عورتوں کا وقت لگانا راہ خدا کے اندر آسان ہو جائے گا۔ پھر 3 دن کی بھی جماعتیں بنے گی، عشرے کی بھی بنے گی، چلے کی بھی بنے گی، اور بیرون تک کے ہمارے سفر ہو جائیں گے جب گھر کے اندر ہمارے یہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو بہت قبول فرمائے، اور وہاں عبادت کے، دعوت کے ماحول کے قائم ہونے کا اس سفر کو ہمارے ذریعہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ مانگو اللہ سے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے اس سفر کو ہماری ہدایت کا ذریعہ فرما، ہماری تربیت کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ اس سفر کو ہمارے اندر دین کے، دعوت کے آنے کا ذریعہ فرما، عبادت اور دعوت کے آنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ آپ سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیے، ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں کے خلیفہ اور نائب بن جائیے۔ اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، جہاں جس بستی میں ہمارا قیام ہو اے اللہ وہاں بستی سے نقد جماعتیں بن جائیں، یا اللہ اس کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس نقل و حرکت چلت پھرت کے ذریعے مردوں میں بھی دین زندہ فرما، عورتوں میں بھی دین زندہ فرما۔ اے اللہ اس چلت پھرت کے ذریعے مردوں عورتوں کو دین کا داعی بنا، دین کا شہدائی بنا، دین پر تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح آپ نے ہمیں 3 دن کے لیے قبول فرمایا، ایسے ہی ہمیں عشرے کے لیے، چلے کے لیے، 2 ماہ کے لیے بھی قبول فرما۔ ہمارے مردوں کو بھی اے اللہ، بچوں کو بھی دیندار بنا، حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، عامل قرآن بنا، داعی قرآن بنا۔ مولا ہماری تمام مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے تمام گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری تمام بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا۔ یا اللہ ہمارے تمام مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعوت دینے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، پوری امت مسلمہ کو تبلیغ میں، تعلیم میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی غیر سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما، اصول اور آداب کے ساتھ ہمیں پورا وقت لگانے کی توفیق عطا فرما۔ لا یعنی میں پڑھنے سے، لا یعنی کے اندر لگنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، برے خاتمے سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔
اللهم بك نستعين وعليك نتوكل ذلل لنا صعوبة أمرنا وسهل علينا مشقة سفرنا وارزقنا من الخير أكثر مما نطلب واصرف عنا كل شيء. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أنفسنا وديننا وأهلنا وأموالنا وأقاربنا وكل ما أنعمت علينا وعليهم به من آخرة ودنيا فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا